چچا صدیق میرے والد کے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں میں سگے بھائیوں جیسا پیار تھا۔ ایک اسکول میں پڑھا، نوکری بھی ایک ساتھ کی، مگر اللہ کی رضا چچا تھوڑی زندگی لے کر آئے تھے۔ ایک روز دفتر میں کام کرتے ہوئے سینے میں درد محسوس کیا اور چند منٹوں میں دنیا سے چلے گئے۔ والد صاحب کو اپنے پیارے دوست کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ ان دنوں چچا کے بچے کم سن تھے۔ ان کا بیٹا انس ہمارے بھائی طاہر کے برابر تھا۔ دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ والد جس قدر بیٹے سے پیار کرتے تھے اتنا ہی انس کو چاہتے تھے۔ جس وقت چچا کا جنازہ اٹھا انس بہت رو رہا تھا۔ وہ 9 برس کا تھا۔ ابو نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، تسلی دی، بولے تمہارے والد دنیا میں نہیں رہے مگر تمہارا تایا ابھی زندہ ہے۔ جب تک زندگی ہے تمہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ چچا صدیق کی بیوی خالہ شائستہ امی کی کزن کی بیٹی تھیں۔ دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ ان کا کوئی بھائی، چچا اور تایا نہ تھا جو اس بیوہ کا پرسان حال ہوتا۔ ان کا تو گھر بھی ذاتی نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی بیچاری خالہ شائستہ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ والد صاحب تقریباً روز جاتے، سودا سلف پہنچاتے، شائستہ بی بی اور ان کے بچوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ والدہ بھی ہفتے میں 2 بار چلی جاتی تھیں۔ امی جان کو ان کی زیادہ فکر رہتی تھی۔ ایک روز ابو سے بولیں، اگر تم برا نہ مانو تو شائستہ کو اپنے نکاح میں لے لو۔ ہمارے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہے۔ ان لوگوں کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ مکان نے گھر سے نکال دیا تو یہ کہاں جائیں گے؟ امی کی تجویز سن کر والد ہکا بکا رہ گئے۔ بے شک وہ اپنے مرحوم دوست سے محبت کرتے تھے، ان کے بچوں کی داد رسی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی لالچ کے بغیر۔ وہ خوف خدا کی وجہ سے بیوہ اور اس کے بچوں کی مدد کر رہے تھے۔ حیران ہوں تم دنیا کی واحد عورت ہو جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اکسا رہی ہو، جبکہ میں نے دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا اور نہ کرنا چاہوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں مجبوری میں کہہ رہی ہوں۔ دیکھو ڈاکٹر شفیقہ نے میرے ٹیسٹ کروائے ہیں، کینسر تشخیص ہوا ہے۔ ڈاکٹر شفیقہ دراصل امی کی خالہ ذات تھیں اور لندن سے کینسر اسپیشلسٹ ہو کر آئی تھیں۔ والد صاحب ان کے پاس گئے اور تصدیق چاہی۔ انہوں نے تصدیق کی، باجی کا آپریشن ہوگا۔ اللہ سے امید اچھی رکھیں کہ وہ آپریشن کے بعد صحت یاب ہو جائیں گی۔ والد صاحب اس خبر سے بے حد پریشان تھے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ہمیں صدمہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر ابو دوسری شادی کرتے تو ہم لوگ کا ڈسٹرب ہو جانا لازمی تھا۔ وہ دوسری شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی نے ان کو شائستہ سے نکاح پر مجبور نہ کیا۔ شاید انہوں نے اپنی اس بیوہ کزن سے بات کی ہوگی اور انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، کیونکہ عدت پوری ہو چکی تھی اور مکان کے لیے جو مہلت لی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ والدہ اپنی کزن کو ان کے بچوں سمیت گھر لے آئیں اور مکان کا اوپر والا حصہ انہیں رہنے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امی کی قسمت میں شفا نہ لکھی تھی۔ 1 ماہ بعد آپریشن ہوا تو صحت یاب ہونے کے بجائے طبیعت بگڑتی چلی گئی اور 3 ماہ بعد وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ہمارے لیے یہ غم کسی سانحے سے کم نہ تھا۔ آخری وقت میں امی نے شائستہ سے کال لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم اس گھر کو سنبھالنا، میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا اور اپنے دل کو میرے شوہر سے نکاح پر راضی کر لینا، ورنہ یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے گی۔ تم یہاں بغیر نکاح کے عمر بھر نہیں رہ سکو گی۔ ہم سبھی والدہ کی وفات پر غم سے نڈھال تھے۔ سچ بات ہے، میری دور اندیش ماں اپنے ہوتے سوتن کو منتخب نہ کر جاتی، تب جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ خالہ شائستہ نے بیماری میں جیسے امی کی تیمارداری کی، شاید کوئی سگی بہن بھی نہ کرتی۔ ہم تو کم عمر اور نادان تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہم سے بڑی تھیں۔ انہی لوگوں نے گھر اور ہمیں سنبھالا۔ قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ یوں وہ ابو سے نکاح پر راضی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے انہیں اور ان کے بچوں کو چھت اور مالی آسرا دینا تھا، جس کے لیے میرے والد سے بہتر کوئی شخص نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد جب والد صاحب نے اپنی مرحومہ بیوی کا پیغام شائستہ کو سنایا، وہ راضی ہو گئیں۔ انہیں بھی گھر اور یتیم بچوں کے لیے سہارا درکار تھا۔ ان کے بچے ہمارے گھر پہلے سے رہ رہے تھے، والد صاحب سے مانوس ہو چکے تھے۔ شائستہ خالہ کا بھرپور پیار اور توجہ پا کر امی کے صدمے کو ہم نے رفتہ رفتہ بھلا دیا۔ وہ ہمارے زخموں کا مرہم بن گئیں۔ جتنا پیار اپنے بچوں سے کرتی تھیں اتنا ہی انہیں ہم سے تھا۔ والد نے بھی ان کی اولاد کو اپنی اولاد کی مانند رکھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں، مہوش اور مائرہ۔ مائرہ باجی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ میرا اور طاہر کا خیال کرتیں کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور ہمارا اکلوتا بھائی تھا۔
جبکہ بڑی آپی چھوٹی امی کے ساتھ کام میں مشغول ہوتی۔ انس اور طاہر کی دوستی ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے مزید پکی ہو گئی۔ دونوں ساتھ اسکول جاتے تھے۔ پہلے میرا ایک بھائی تھا، اب 2 ہو گئے۔ طاہر کو بھی بھائی مل گیا۔ ہر وقت ساتھ رہتے، ساتھ پڑھتے، باہر اکٹھے جاتے۔ غرض انس کی رفاقت نے طاہر کے دل سے امی کی جدائی کے درد کو ہلکا کر دیا۔ جن دنوں انس اور طاہر 9ویں میں گئے، میری دونوں بہنوں مہوش اور مائرہ کا رشتہ ہو گیا۔ شائستہ خالہ نے دونوں بہنوں کے رشتے پہلے ہونے دیے تاکہ ہمیں اپنی والدہ کی کمی نہ محسوس ہو۔ آپی کے لیے والد نے اپنے کزن کے بیٹے کا رشتہ پسند کیا اور مائرہ کے لیے اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے شخص فیاض انکل کے لڑکے کو منتخب کر لیا۔ چھوٹی امی، جنہیں ہم ابھی تک خالہ ہی کہتے تھے، فیاض انکل کے گھر ان کا رہن سہن دیکھنے گئیں۔ رہن سہن ٹھیک تھا، لوگ بھی صحیح لگے، مگر نجیب ان کو پسند نہ آیا۔ آ کر ابو کو سمجھایا کہ مجھے لڑکا صحیح نہیں لگا، بہتر ہوگا کہ ہم مائرہ کا رشتہ طے یہاں نہ کریں، کسی اور بہتر رشتے کا انتظار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ دفتر کے 1-2 کولیگز نے بھی میرے والد کو اشارتاً منع کیا کہ نجیب کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ رشتہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں۔ والد صاحب کو مگر فیاض انکل نے کچھ اس طرح شیشے میں اتارا کہ انہوں نے اپنا ارادہ نہ بدلا۔ وہ کہتے تھے کہ فیاض ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہوگا۔ میں نے زبان دے دی ہے، اب زبان سے نہیں پھروں گا۔ نجیب کی منگنی باجی مائرہ سے ہو گئی، مگر وہ خوش نہ تھیں کیونکہ چھوٹی امی کی زبان ہی سن چکی تھیں۔ نجیب اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ آخری وقت اس رشتے کی مخالفت کرتی رہیں۔ ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ آپی مہوش کے رشتے پر سبھی خوش اور مطمئن تھے۔ ددیال والوں میں سے بھی کسی نے اعتراض نہ کیا کیونکہ راحیل بھائی سبھی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی۔ وہ با اخلاق، با ادب اور سب سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ ہم نے کبھی نجیب کو نہیں دیکھا تھا، غیر لوگ تھے۔ بس ان کے والد فیاض انکل والد کے پرانے کلیگ تھے اور ابو اسے جانتے تھے، مگر گھروں کا آنا جانا نہیں تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری بہنیں دلہن بن گئیں۔ والد صاحب نے دونوں بچیوں کی شادی ایک ساتھ رکھی تاکہ گاؤں سے آنے والے رشتہ داروں کو دوبارہ آنے کی تکلیف نہ ہو اور شادیوں کا خرچہ بھی کم ہو۔ طاہر اور انس نے مل کر آپی اور باجی کی شادی میں کام کیا۔ آپی کی رخصتی کے وقت ان کے ساتھ کوئی نہ گیا کہ اپنے لوگ تھے، لیکن باجی مائرہ کی ڈولی کے ہمراہ چھوٹی امی نے جانے پر اصرار کیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ وہ شہر سے ذرا دور گاؤں میں بیائی گئی تھیں۔ باجی کی ساس نے ہم دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ ہمیں ان لوگوں کے طور طریقے ذرا مختلف لگے۔ وہ ہلا گلا کر رہے تھے، الٹا سیدھا مذاق کر رہے تھے۔ چھوٹی امی کو ان کے رشتہ دار لڑکے اور لڑکیوں کے کھلے انداز پر ناگواری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ جلدی معلوم ہو گیا کہ باجی کے سسرال والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تبھی ان کو ادب و آداب سے واقفیت نہیں تھی۔ کچھ دقیانوسی سوچ کے اور کچھ بے لگام سے تھے۔ چھوٹی امی نے گھر آ کر ابو کو حال احوال دیا۔ وہ بولے ہمیں ان کے رشتہ داروں سے کیا لینا دینا، ہمارا واسطہ تو نجیب کے گھر والوں سے ہے اور وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ شادی کے کچھ دنوں بعد مہوش آپی ایک دن رہنے کے لیے میکے آئیں، لیکن نجیب باجی مائرہ کو ملانے نہ لائے۔ تب چھوٹی امی نے کہا طاہر اور انس تم لوگ جاؤ اور بہن کو لے آؤ۔ میرے دونوں بھائی باجی کے گھر گئے۔ فیاض انکل گھر پر تھے۔ انہوں نے دونوں کو اندر بٹھایا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم آپس میں کیا لگتے ہو؟ ہم دونوں بھائی ہیں۔ مجھے جہاں تک علم ہے مختار صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے، پہلے میں ایک تھا، اب ہم 2 ہیں۔ تبھی باجی کے سسر انس سے مخاطب ہوئے، بیٹا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ انس صدیق، اس نے جواب دیا۔ اچھا تم صدیق مرحوم کے لڑکے ہو، وہ میرا بھی دوست تھا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ میرا بہنوئی نجیب بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا مگر میں نہیں سمجھا۔ تب ان کے والد نے اشارہ کیا، بعد میں سمجھا دوں گا۔ فیاض انکل کو یہ تو معلوم تھا کہ ابو نے دوسری شادی کی ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ صدیق کی بیوہ سے نکاح ثانی کیا ہے اور ان کا بیٹا طاہر کا ہم عمر ہے۔ انہوں نے باجی کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر جب بہنوئی مائرہ کو لینے آئے تو نجیب بھائی نے انس کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ والد صاحب نے داماد کے تیور دیکھ کر کہا، دیکھو بیٹا انس کو میرا ہی بیٹا سمجھنا، یہ میرے دوست کا بیٹا نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ انس میرے بچوں کے ساتھ پلا بڑا ہے، یہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس دم تو نجیب خاموش رہا، لیکن باجی کو گھر لے جا کر بولا، انس آئندہ میرے گھر نہیں آئے گا اور تم انس سے بات نہ کرنا، ورنہ کبھی تمہیں میکے نہ جانے دوں گا۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں، ستیلی ماں کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے، تمہارے لیے نامحرم ہے۔ مہوش آپی کا جب جی چاہتا آ جاتی، مگر مائرہ باجی پر سخت پابندی لگ گئی۔ کہانی کا دوسرا حصہ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔